اس زمانے میں دیبل سندھ کا ایک مشہور شہر تھا۔ سندھ کے راجا کو شہر کی چار دیواری پر اتنا بھروسہ تھا کہ میدان میں نکل کر مقابلہ کرنے کی بجائے اپنی بے شمار افواج کے ساتھ شہر کے اندر پناہ گزین ہو گیا۔ محمد بن قاسم نے شہر کا محاصرہ کر کے منجنیق سے پتھر برسانے شروع کر دیے، لیکن کئی دنوں کی سخت محنت کے باوجود مسلمان شہر پناہ توڑنے میں کامیاب نہ ہوئے۔ آخر ایک دن ایک بھاری پتھر بدھ کے ایک مندر پر آ گرا اور اس کا سنہری گنبد ٹکڑے ٹکڑے ہو کر نیچے گر پڑا۔ اس کے ساتھ ہی بدھ کا ایک قدیم مجسمہ چکنا چور ہو گیا۔ اس بدھ کے ٹوٹ جانے کو راجہ داہر نے اپنے لیے برا شگون خیال کرتے ہوئے بدحواس ہو گیا اور رات کے وقت اپنی فوج کے ساتھ بھاگ نکلا اور برہمن آباد پہنچ کر دم لیا۔ دیبل کی فتح کے بعد محمد بن قاسم نیرون کی طرف بڑھا۔ نیرون کے باشندوں نے لڑائی سے پہلے ہی ہتھیار ڈال دیے۔ نیرون پر قبضہ کرنے کے بعد محمد بن قاسم نے بروج اور سستان کے مشہور قلعے فتح کیے۔ راجہ داہر نے برہمن آباد پہنچ کر چاروں طرف ہرکارے دوڑائے اور باقی ہندوستان کے راجہ مہاراجوں سے مدد طلب کی۔ اس کی اپیل پر 200 ہاتھیوں کے علاوہ تقریباً 50,000 سوار اور کئی پیادہ دستے مزید جمع ہو گئے۔ راجہ داہر اس لشکر جرار کے ساتھ برہمن آباد سے باہر نکلا اور دریائے سندھ کے کنارے ایک وسیع میدان میں پڑاؤ ڈال کر محمد بن قاسم کی آمد کا انتظار کرنے لگا۔ محمد بن قاسم نے کشتیوں کا پل بنا کر دریائے سندھ کو عبور کیا اور 19 جون 716 کی شام محمد بن قاسم کی فوج نے راجہ کی قیام گاہ سے 2 کوس کے فاصلے پر پڑاؤ ڈال دیا۔ الصبح ایک طرف سے ناطوس اور گھنٹوں کی آواز اور دوسری طرف سے اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی اور دونوں لشکر اپنے اپنے ملک کے جنگی قواعد کے مطابق منظم ہو کر ایک دوسرے کی طرف بڑھے۔ محمد بن قاسم نے فوج کو 500 کے دستے میں تقسیم کر کے فوج کو پیش قدمی کا حکم دیا۔ ادھر سندھ کی فوج کے ہراول میں 200 ہاتھی چنگاڑتے ہوئے آگے بڑھے اور مسلمانوں کے گھوڑے بدک کر پیچھے ہٹنے لگے۔ محمد بن قاسم نے یہ دیکھ کر فوج کو تیر برسانے کا حکم دیا۔ ایک ہاتھی مسلمانوں کی صفیں روندتا ہوا آگے بڑھا۔ محمد بن قاسم نے اس کے مقابلے کے لیے آگے بڑھنا چاہا، لیکن اس کے گھوڑے نے اس مہیب جانور کے قریب جانے سے انکار کر دیا۔ محمد بن قاسم مجبور ہو کر گھوڑے سے اترا اور آگے بڑھ کر ہاتھی کی سونڈ کاٹ ڈالی۔ نعیم اور سعید نے اس کی تقلید کی اور 2 اور ہاتھیوں کی سونڈیں کاٹ ڈالی۔ زخم خوردہ ہاتھی واپس مڑے اور اپنی فوجوں کو روندتے ہوئے نکل گئے۔ باقی ہاتھی تیروں کی بارش میں آگے نہ بڑھ سکے اور زخمی ہو کر سندھ کے لشکر کی صفیں درہم برہم کرنے لگے۔ اس موقع کو غنیمت جان کر محمد بن قاسم نے اگلی صفوں کو آگے بڑھنے اور پچھلے دستوں کو چکر کاٹ کر دشمن کو 3 اطراف سے گھیرنے کا حکم دیا۔ مسلمانوں کے جان توڑ حملے نے دشمن کی فوج کے پاؤں اکھاڑ دیے۔ سعید چند جاں فروشوں کے ساتھ حریف کی صفیں توڑتا ہوا قلب لشکر تک جا پہنچا۔ نعیم نے اپنے بہادر ماموں سے پیچھے رہنا گوارا نہ کیا اور وہ بھی نیزے سے اپنا رستہ صاف کرتا ہوا ماموں کے قریب جا پہنچا۔ راجہ داہر اپنی نوجوان رانیوں کے درمیان ایک ہاتھی پر سنہری ہدوج میں بیٹھا ہوا لڑائی کا تماشا دیکھ رہا تھا۔ اس نے آگے چند پجاری ایک بت اٹھائے بھجن گا رہے تھے۔ سعید نے کہا، یہ بت اس کا آخری سہارا ہے، اسے توڑ ڈالو۔ نعیم نے ایک پجاری کے سینے میں تیر مارا اور وہ کلیجے پر ہاتھ رکھ کر نیچے گر پڑا۔ دوسرا تیر ایک اور پجاری کو لگا اور وہ بت کو میدان میں چھوڑ کر پیچھے ہٹ گئے۔ یہ بت واقعی ان کا آخری سہارا ثابت ہوا۔ تمام فوج میں ہلچل مچ گئی۔ سعید سخت زخمی ہونے کے باوجود آگے بڑھتا گیا۔ اس نے راجہ داہر کے ہاتھی پر حملہ کیا، لیکن راجہ داہر کے جاں نثار اس کے ارد گرد جمع ہو گئے اور سعید ان کے نرغے میں آ گیا۔ سعید کو اس طرح گرا ہوا دیکھ کر نعیم نے بھوکے شیروں کی طرح حملہ کیا اور دشمن کی صفیں درہم برہم کر ڈالی۔ ایک لمحے کے لیے اس نے سعید کی جستجو میں چاروں طرف نگاہ دوڑائی، لیکن وہ نظر نہ آیا۔ اچانک اس کا خالی گھوڑا ادھر ادھر بھاگتا دکھائی دیا۔ نعیم نے نیچے لاشوں کے ڈھیر کی طرف دیکھا۔ سعید دشمن کی کئی لاشوں کے اوپر منہ کے بل پڑا ہوا تھا۔ نعیم نے گھوڑے سے اتر کر ماموں کے سر کو سہارا دے کر اوپر کیا۔ ماموں جان کہہ کر پکارا، لیکن اس نے آنکھیں نہ کھولی۔ نعیم
انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کر پھر گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ راجہ دہر کا ہاتھی اس سے زیادہ دور نہ تھا، لیکن ابھی تک غیر منظم سپاہیوں کا ایک گروہ اس کے گرد گیڑا ڈالے ہوئے کھڑا تھا۔ نعیم نے ایک بار پھر کمان اٹھائی اور راجہ کی طرف تیر برسانے لگا۔ ایک تیر راجہ کے سینے میں لگا اور اس نے نیم بسمل ہو کر اپنا سر ایک رانی کی گود میں رکھ دیا۔ راجہ کے قتل کی خبر مشہور ہوتے ہی سندھ کا لشکر میدان جنگ میں لاشوں کے انبار چھوڑ کر بھاگ نکلا۔ ان شکست خوردہ سپاہیوں میں بعض نے برہمن آباد اور بعض نے اردھ کا رخ کیا۔ اس عظیم فتح کے بعد مسلمان زخمیوں کی مرہم پٹی، شہیدوں کی تجہیز و تکفین میں مصروف ہو گئے۔ سعید کی نعش پر زخموں کے 20 سے زیادہ نشانات تھے۔ جب اسے لحد میں رکھا گیا تو نعیم نے اپنی جیب سے بائی کا ہاتھ نکالا اور لحد کے اندر پھینک دیا۔ محمد بن قاسم نے حیران ہو کر پوچھا، یہ کیا ہے؟ ایک خط، نعیم نے مغموم لہجے میں کہا۔ کیسا خط؟ مجھے عبداللہ نے دیا تھا۔ میں انہیں یہ خط پہنچانے کا وعدہ کر کے آیا تھا، لیکن قدرت کو یہ منظور نہ تھا کہ میں اپنا وعدہ پورا کر سکتا۔ میں اسے دیکھ سکتا ہوں؟ اس میں کوئی خاص بات نہیں۔ محمد بن قاسم نے جھک کر لحد سے خط نکالا، پڑھا اور نعیم کو واپس کرتے ہوئے کہا، اسے اپنے پاس رکھو۔ شہیدوں کی نگاہ سے دنیا اور آخرت کی کوئی بات پوشیدہ نہیں ہوتی۔ محمد بن قاسم سے نعیم کی زندگی کا کوئی راز پوشیدہ نہ تھا۔ نعیم کے لیے عبداللہ کا اثار اور خدا کی راہ میں نعیم کی یہ شاندار قربانی دیکھ کر اس کے دل میں ان دونوں بھائیوں کے لیے پہلے سے زیادہ گہری محبت پیدا ہو گئی۔ رات کے وقت محمد بن قاسم نے سونے سے پہلے نعیم کو اپنے خیمے میں بلایا اور ادھر ادھر کی چند باتوں کے بعد کہا، اب ہم چند دنوں تک برہمن آباد فتح کر کے ملتان کا رخ کریں گے۔ وہاں شاید ہمیں زیادہ افواج کی ضرورت پڑے، اس لیے میرا خیال ہے کہ تمہیں واپس بصرہ میں بھیج دیا جائے۔ وہاں تم زیادہ افواج مہیا کرنے کے لیے تقاریر کرو، راستے میں اپنے گھر سے بھی ہوتے جانا اور انہیں تسلی دینا۔ جہاں تک ان کی تسلی کا تعلق ہے، میں اسے جہاد سے زیادہ اہمیت نہیں دیتا۔ رہا مزید بھرتی کا سوال، تو آج کے مارکے نے ثابت کر دیا ہے کہ سندھ کے لیے مزید افواج کی ضرورت نہیں، لیکن میرا ارادہ فقط سندھ کی فتح کرنے تک محدود نہیں۔ لیکن ایک دوست کی حیثیت میں مجھ پر آپ کا یہ احسان غیر ضروری ہوگا۔ کیسا احسان؟ محمد بن قاسم نے پوچھا۔ آپ مجھے بصرہ بھیجنے کے بہانے گھر جانے کا موقع دینا چاہتے ہیں اور میں اسے ایک احسان سمجھتا ہوں۔ محمد بن قاسم نے کہا، اگر یہ احسان میرے یا تمہارے فرائض سے ٹکر کھاتا ہے تو میں تمہیں کبھی اجازت نہ دوں، لیکن فی الحال تمہاری اس جگہ کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ برہمان آباد فتح کرنا ہمارے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ اس کے بعد ادھر ادھر کی معمولی ریاستوں کی سرکوبی کے بعد ہم ملتان کا رخ کریں گے۔ تم اس وقت تک آسانی سے واپس آ جاؤ گے اور تمہارے ساتھ آنے والے تھوڑے بہت سپاہی ہماری طاقت میں کافی اضافہ کر سکیں گے۔ اچھا، پھر مجھے کب جانا ہے؟ جس قدر جلدی ہو سکے۔ اگر تمہارے ذہن تمہیں سفر کی اجازت دے سکیں تو کل ہی روانہ ہو جاؤ۔ محمد بن قاسم کے ان الفاظ کے بعد نعیم بظاہر وہیں بیٹھا تھا، لیکن اس کے خیالات اسے سندھ کی سرزمین میں ہزاروں میل دور لے جا چکے تھے۔ الصبح صبح وہ واپس بصرہ کا رخ کر رہا تھا۔ سندھ میں مسلمانوں کی فتوحات کے حالات سے حجاج بن یوسف کو ہر وقت باخبر رکھنے کے لیے محمد بن قاسم نے سندھ سے لے کر بصرہ تک 10-10 کوس کے فاصلے پر سپاہیوں کی چوکیاں مقرر کر دی تھیں۔ ان چوکیوں پر ڈاک رسانی کی غرض سے نہایت تیز رفتار گھوڑے رکھے گئے۔ نعیم الصبح سندھ سے بصرہ کی طرف روانہ ہوا۔ وہ ہر چوکی پر گھوڑا بدلتا ہوا دنوں کا سفر گھنٹوں میں طے کر رہا تھا۔ رات کے وقت اس نے ایک چوکی پر قیام کیا۔ تھکاوٹ کی وجہ سے اسے بہت جلد نیند آ گئی۔ آدھی رات کے قریب سندھ کی طرف سے ایک اور سوار کی آمد نے نعیم اور چوکی کے سپاہیوں کو جگا دیا۔ سوار لباس سے ایک مسلمان سپاہی معلوم ہوتا تھا۔ وہ چوکی پر پہنچتے ہی اپنے گھوڑے سے اترا اور کہنے لگا، میں بصرہ میں ایک نہایت ضروری خبر لے کر جا رہا ہوں، دوسرا گھوڑا فوراً تیار کرو۔ نعیم کو سندھ کے ہر معاملے میں دلچسپی تھی۔ اس نے اٹھ کر مشعل کی روشنی میں نوبارد کو دیکھا۔ وہ گندمی رنگ کا ایک قوی ہیکل نوجوان تھا۔ تم محمد بن قاسم کا پیغام لے کر جا رہے ہو؟ ہاں۔ کیا پیغام ہے؟ مجھے کسی کو بتانے کی اجازت نہیں۔ مجھے جانتے ہو؟ ہاں، آپ ہماری فوج کے ایک سالار ہیں،
لیکن معاف کیجیے گا، اگرچہ آپ کو بتانے میں کوئی حرج نہیں، تاہم مجھے سپہ سالار کا حکم ہے کہ حجاج بن یوسف کے سوا یہ پیغام کسی کو نہ دیا جائے۔ میں تمہاری اس فرض شناسی کی قدر کرتا ہوں، نعیم نے کہا۔ اتنی دیر میں دوسرا گھوڑا تیار ہو گیا اور نووارد اس پر سوار ہو کر آن کی آن میں رات کی تاریکی میں غائب ہو گیا۔ چند دنوں کے بعد نعیم اپنے سفر کا 3/4 حصہ طے کر کے ایک دلکش وادی میں سے گزر رہا تھا۔ اسے راستے میں پھر وہی سوار نظر آیا۔ نعیم نے اسے غور سے دیکھنے پر پہچان لیا۔ اس نے نعیم کے قریب آنے پر گھوڑا روک لیا اور کہا، آپ بہت تیز رفتار سے آئے، میرا خیال تھا کہ آپ بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ ہاں، میں نے راستے میں زیادہ دیر آرام نہیں کیا۔ آپ بھی بصرہ جا رہے ہیں؟ ہاں، نعیم نے جواب دیا۔ اگر تم اس دن تھوڑی دیر کے لیے میرا انتظار کر لیتے تو سارا سفر اکٹھے رہتے۔ میرا خیال تھا آپ ذرا آرام کریں گے۔ اب میں آپ کے ساتھ رہوں گا، چلیے۔ میرا خیال ہے کہ تم ان راستوں سے زیادہ واقف ہو۔ ہاں، میں اس ملک میں بہت دیر رہ چکا ہوں۔ چلو پھر آگے تم چلو۔ اجنبی نے گھوڑا آگے کر کے سرپٹ چھوڑ دیا اور نعیم نے بھی اس کی تقلید کی۔ کچھ دیر کے بعد نعیم نے سوال کیا، ہم دوسری چوکی پر ابھی تک کیوں نہیں پہنچے؟ کہیں ہم راستہ تو نہیں بھول گئے؟ نعیم کے ساتھی نے گھوڑا روکا اور پریشان سا ہو کر ادھر ادھر دیکھا۔ بالآخر اس نے کہا، میرا بھی یہی خیال ہے، لیکن آپ فکر نہ کریں، ہم اس وادی کا عبور کرنے کے بعد صحیح راستہ معلوم کر لیں گے۔ یہ کہہ کر اس نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ چند کوس اور طے کرنے کے بعد اجنبی نے گھوڑا پھر روک لیا اور کہا، شاید ہم صحیح راستے سے بہت دور ایک طرف نکل آئے ہیں۔ میرے خیال میں یہ راستہ شیراز کی طرف جاتا ہے۔ ہمیں اب بائیں طرف مڑنا چاہیے۔ لیکن گھوڑے بہت تھک گئے ہیں، یہاں تھوڑی دیر آرام کر لیں تو بہتر ہوگا۔ یہ سرسبز و شاداب خطہ کچھ ایسا جاذب نگاہ تھا کہ نعیم کے تھکے ہوئے جسم نے بے اختیار تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے اجنبی کی تائید کی۔ دونوں سوار نیچے اترے، گھوڑوں کو ایک چشمے سے پانی پلا کر درخت کے ساتھ باندھ دیا اور سب سبز گھاس پر بیٹھ گئے۔ اجنبی نے اپنا تھیلا کھولتے ہوئے کہا، آپ کو بھوک تو ضرور ہوگی۔ میں نے تو پچھلی چوکی سے پیٹ بھر لیا تھا، یہ تھوڑا سا کھانا شاید آپ کے لیے بچ گیا تھا۔ اجنبی کے اصرار پر نعیم نے روٹی اور پنیر کے چند ٹکڑے کھائے اور چشمے سے پانی پی کر گھوڑے پر سوار ہونا چاہا، لیکن دماغ میں غنودگی سی محسوس کرنے کے بعد گھاس پر لیٹ گیا۔ میرا سر چکرا رہا ہے، اس نے کہا۔ اجنبی نے کہا، آپ بہت تھکے ہوئے ہیں، تھوڑی دیر آرام کر لیں۔ نہیں، دیر ہو جائے گی، ہمیں چلنا چاہیے۔ نعیم یہ کہہ کر اٹھا، لیکن ڈگمگاتے ہوئے چند قدم چلنے کے بعد پھر زمین پر بیٹھ گیا۔ اجنبی نے اس کی طرف دیکھ کر ایک مہیب کہکہ لگایا۔ نعیم کے دل میں فوراً یہ خیال آیا کہ اسے کھانے میں کوئی نشہ ور شے دی گئی ہے۔ ساتھ ہی اسے یہ محسوس ہوا کہ وہ کسی خطرناک مصیبت میں گرفتار ہونے والا ہے۔ اس نے ایک بار پھر اٹھنا چاہا، لیکن ہاتھ پاؤں جواب دے چکے تھے۔ اس کے دماغ پر گہری نیند کی کیفیت طاری ہو گئی۔ اس نے نیم بے ہوشی کی حالت میں محسوس کیا کہ چند آدمی اس کے ہاتھ پاؤں باندھ رہے ہیں۔ اس نے ان کی آہنی گرفت سے آزاد ہونے کے لیے ہاتھ پاؤں مارے، لیکن اس کی جدوجہد بے سود تھی۔ وہ قریباً بے ہوش ہو چکا تھا۔ اس کے بعد اسے صرف اس بات کا معمولی سا ہوش تھا کہ چند آدمی اسے اٹھا کر کسی طرف لے جا رہے ہیں۔ اگلے دن نعیم کو ہوش آیا تو اپنے آپ کو ایک تنگ کوٹھری میں پایا اور وہی اجنبی جو اس کے قریب تھا، جو اسے فریب دے کر یہاں تک لایا تھا، اس کے سامنے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ نعیم نے ادھر ادھر دیکھنے کے بعد اس کے چہرے پر نظریں گاڑ دی اور سوال کیا، مجھے یہاں لانے سے تمہارا کیا مقصد ہے اور میں کس کی قید میں ہوں؟ وقت آنے پر تمہیں تمام سوالات کے جواب مل جائیں گے۔ اجنبی یہ کہہ کر باہر نکل گیا اور کوٹھری کا دروازہ بند کر دیا۔